یہ اب تک کا 7واں مرڈر ہے سر. ہم اٹلی سے بیفر ملے ہیں. ان لڑکیوں کے جسم پر بھی ایسے ہی کالے نشان پائے گئے ہیں جیسے میں یہاں کی لڑکیوں کی لاشوں پر سے ملے ہیں. ان کے جسم کو بری طرح ٹارچر کیا گیا ہے. اس کے بعد کوئی ایسا کیمیکل ان کے جسم میں انٹر کیا گیا ہے جس سے ان کی موت واقع ہوئی. سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ. 35 سال کا ینگ میجر دانش اپنے سینئر آفیسر کو پوری ڈیٹیل دیتا پریشانی سے بولا. ظاہر ہے میجر دانش، یہ دشمنوں کی کوئی نئی ترکیب ہے اب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی. وہ کوئی ایسا کیمیکل کریٹ کر رہے ہیں جو لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ کر سکے. کرنل طالب غصے سے بولے. رائٹ سر، ایسا ہی ہے. یہ لوگ مختلف لڑکیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، اور ایسی لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے دور آئی ہیں یا وہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتی ہیں، یہ انہی لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دانش ماتھے پر گہرے بل پٹکتے بولا. تو ٹھیک ہے پھر اپنے سب سے قابل آفیسر کو یہ کیس دو. کرنل ہنکارا بھرتے بولے. سر، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک ہی ہونہار قابل، خطرناک اور ہوشیار انسان ہے جس کیس کو حل کرتے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ میجر سرحان طالب جو اس وقت بھی ایک مشن پر ہے. دانش کے بولنے پر کرنل کے لب مسکرا اٹھے. انہیں اپنے اکلوتے قابل بیٹے پر فخر تھا. وہ جتنا خطرناک اور شاطر تھا یہ کیس وہ پل میں حل کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور پوچھو وہ کب تک مشن ختم کر کے یہاں پہنچ رہا ہے. کرنل یہ کہتے وہاں سے چلے گئے تو دانش یس سر کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا. سر، وہ بھیڑیے کے ماسک والا یہاں بھی پہنچ گیا. ایک آدمی بھاگ کر آتا سرینگا کے قدموں میں خوف سے گرتا ہانپتی آواز میں بولا. سرینگا جو مزے سے کانچ کی بوتل سے وہ محلول اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا، آدمی کی بات سنتا حیران رہ گیا. کیا وہ موت کا فرشتہ یہاں بھی آ گیا؟ جب سے ایران کے ہیڈ کوارٹر سے ہم نے وہ نیوکلیئر کی فائل چرائی ہے یہ تو ہاتھ ہو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا. آخر اسے ہماری ساری لوکیشن کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ سرینگا کا آدمی اپنے باس کی بات سنتا بولا. سر، ابھی تک ہم نے اپنے سینکڑوں آدمی کھو دیے ہیں. کئی اڈے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں. ابھی یہاں بھی آ گیا. ہم کیا کریں گے اب؟ سب کو بولو سیکیورٹی ٹائٹ کر دیں. اب یہ یہاں آ گیا ہے تو بچ کر نہیں جائے گا. سرینگا اپنی گمبھیر آواز میں بولا تو اس کا آدمی فوراً سے سر ہلاتا دوڑا. اس آئی لینڈ پر ہر طرف دہشت گرد پھیل گئے. ایسا ایسا دن کٹنے لگا اور صبح سے شام ہو گئی. سورج اب ڈوبنے کے قریب تھا. گھنے درختوں نے ہر طرف اندھیرا پھیلانا شروع کر دیا. جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگیں. تبھی دہشت گردوں کے گروپ میں ایک آدمی رکتا ہوا دوسرے سے بولا. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہے. رات کے خوف سے اس ملک کی آرمی بھی یہاں آنے کا نہیں سوچتی. ضرور کوئی جانور ہی ہوگا. چل آگے چلتے ہیں. ابھی وہ بولتے آگے بڑھے ہی تھے کہ جب ان میں سے ایک آدمی کے ماتھے پر گولی آ کر لگی. وہ نیچے گرتا مر گیا. تمام دہشت گرد گھبراتے چاروں طرف گولیاں چلانے لگے، لیکن وہ بے مقصد گولیاں برساتے اپنے رک گئے. کیوں؟ ان کا ہدف کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. لگتا ہے وہ آ گیا، ایک آدمی گھبراتے ہوئے بولا. تبھی اس کے گلے میں ایک پھندا آتا اسے اوپر کھینچ گیا. وہ آدمی اب ہوا میں اپنے زور زور سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا اور خود کو بچانے کے لیے پھڑ پھڑانے لگا. سب نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو ایک 6 فٹ 4 انچ کے لمبے قد، چوڑے شانے، سلم سی کمر، سیاہ فٹنگ کے کپڑے، منہ پر بھیڑیے کا ماسک لگائے، کمر پر تلوار اور گھٹنوں پر بندوق باندھے وہ بہت ہینڈسم نوجوان اچانک جمپ کرتا ان کے بیچ آ گیا اور اپنی تیز دھار تلوار نکالتا پلک جھپکتے 2 آدمیوں کے سر کاٹ گیا. ابھی باقی کے آدمی کوئی ایکشن لیتے وہ ہوا کی رفتار کی طرح ایک کے سینے میں چاقو اتارتا، دوسرے آدمی کے ہی ہاتھ سے گن چلاتا. باقی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار گیا. جس آدمی کے ہاتھ میں گن تھی اس کا خوف سے حال برا ہو گیا. اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ میڑے کے ماسک والا اس آدمی کو دیکھتا بولا اور اس کے ہاتھ موڑ کر اس کی گن سے گردن سے گولی چلاتا سر تک سوراخ کر گیا. سرنگا اپنے صوفے پر بیٹھا باہر ہو رہے خون خرابے سے بالکل انجان تھا. اس کے عالیشان کاٹیج کے ارد گرد کئی اسلحے سے لیس باڈی گارڈز کھڑے تھے. تب ایک آدمی پسینے سے شرابور وہاں آیا تو سرنگا کی خون بھری آنکھیں اس پر ٹھہر گئی. بولو کیا خبر لائے ہو؟
اب تک ہمارے کئی انگنت آدمی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، 3 چوکیاں بلاسٹ ہیں، جو بھی جا رہا ہے ٹکڑوں میں کٹ رہا ہے۔ خوف اتنا بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس آدمی کی سانسیں بری طرح تھرا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ آدمی انٹیلیجنس کا خفیہ کارندہ ہے، جس کی انفارمیشن کہیں بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کہاں چھپتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان باتوں کو سن کر سرنگا سوچ میں ڈوب گیا۔ پولیٹیشین سے پوچھا، کیونکہ اس چوری میں بہت سے ملکوں کے پولیٹیشین بھی شامل تھے۔ نہیں باس، کسی کو نہیں پتا کہ کون ہے۔ ہم نے ہر جگہ اس کی معلومات کی۔ سرنگا کو اب سچ میں غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، جنگل میں خفیہ دستہ بھیجو، کچھ بھی ہو جائے اسے ڈھونڈو اور میرے پاس لاؤ۔ باس، اب تک جتنے خفیہ دستے ہیں ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ وہ بہت طاقتور ہے، چالاک، انسانوں کو تو ایسے کاٹتا ہے جیسے کوئی حیوان ہو، جس کے دل میں نہ تو کوئی جذبات ہیں نہ رحم، خون خار بھیڑیے جیسا۔ ابھی اور درد سے کراہنے کی کئی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً جا کر دیکھو، سرنگا گھبرا کر بولا۔ وہ آدمی تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ اس نے جیسے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو سب گارڈز کی لاشیں زمین پر گری تھیں۔ وہ آدمی خوف سے اندر کی طرف بھاگا، تبھی اس کے سر پر ایک گولی آ کر لگی اور وہ وہیں گر گیا۔ سرنگا نے ڈر کر جلدی سے اپنی بندوق اٹھا لی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں اس کے تمام آدمی مر چکے تھے۔ تبھی ایک لمبا، بہت ہی ہینڈسم نوجوان منہ پر ماسک لگائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرنگا کو لگا جیسے وہ انسان نہیں، موت ہو، خوفناک موت۔ اس کی پینٹ ڈر سے گیلی ہو گئی، بندوق ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو تم کون ہو؟ سرنگا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی جب وہ ماسک میں ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں صرف ایک بار بولوں گا اور تو اس کا صحیح جواب دے گا، نہیں تو… اس کی آواز میں موت کی سی یلغار تھی۔ تبھی اس ماسک مین نے چاقو اس کے پاؤں میں گھسا دیا، جس سے سرنگا کی درد بھری آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ بتا، وہ فائل کہاں ہے؟ ماسک مین کان کے پاس پھنکارتا، چاقو کو اب گوشت کے اندر سے ہی کاٹتا اوپر کر رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، سرنگا درد سے تڑپتا ہوا چلایا۔ جلدی بول، ماسک مین چاقو کھینچتا ہوا بولا تو سرنگا کی درد بھری چیخ نکلی اور اس نے فائل کہاں رکھی ہے اسے بتا دیا۔ مجھے جانے تو، چھوڑ دو مجھے، سرنگا پیچھے ہٹتے بولا۔ جا، چھوڑ دیا، ماسک مین نے اتنا کہا اور اپنی تلوار چلاتے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا۔ ماسک مین نے فائل لی اور بہت خاموشی سے انسانوں کی کٹی لاشوں کے بیچ سے نکلتا کسی کو فون ملانے لگا۔ ہیلو، مشن کمپلیٹ، فوراً سے چاپر بھیجو، میں اس پورے آئی لینڈ پر بام فٹ کر دیے ہیں، یہاں سے نکلتے ہی پورا آئی لینڈ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اپنی سرد دہشت زدہ آواز میں بولا تو سامنے سے جیسے کوئی خوشی سے جھوم اٹھا۔ واہ میرے شیر، تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے ثابت کر دیا کہ جو کسی ملک کی ایجنسی آرمی نہیں کر سکتی وہ ہمارا ماسک مین اکیلے کر دیتا ہے۔ میں ابھی چاپر بھیجتا ہوں۔ یہ کہتے فون کٹ ہو گیا۔ تبھی ہوا میں ایک بڑا سا چاپر اڑتا ہوا نظر آیا۔ ماسک مین بھاگ کر اس چاپر سے لٹکتی رسی کو پکڑتے بڑی مہارت سے اوپر چڑھنے لگا کہ تبھی اس جزیرے کے مختلف جگہوں پر دھماکے ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرہ پل میں سمندر میں گم ہو گیا۔ میرا بیٹا، میری جان، فل بلیک یونیفارم میں نہایت ہینڈسم نظر آتا وہ روب سے چل کر جیسے سامنے سے آیا تو کرنل خوشی سے اٹھتے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر گئے۔ تم نے میرا سر ہمیشہ کی طرح فخر سے اونچا کر دیا۔ تم نے ہمیشہ مشکل سے مشکل مشن کو جیت کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اس وطن پر قربان ہونے والے ایک ایسی جانباز سپاہی جس کی کوئی پہچان، کوئی زندگی کی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اندھیروں میں چھپے راز کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ اور ارادے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ انہیں بڑے سے بڑا طوفان بھی ڈھیر نہیں کر سکتا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کا چوڑا سینہ تھپ تھپاتے ہوئے ایک جذب سے بولے، مجھے کسی خراج تحسین یا میڈل، انعام یا لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت بھی نہیں ہے بابا، آپ کو مجھ پر مان ہے، میرے لیے یہی انعام ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے
کہ اپنی پہچان چھپا کر ایک ایسا کردار بن کر ابھروں گا کہ بڑے سے بڑا کرمنل، دہشت گرد اور وطن کو کھانے والے گدوں کے لیے عبرت بنوں گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ وہ سر اونچا کی اپنی چٹانی لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں اس لیے تمہارے لیے ایک اور مشن ہے۔ جب اس سے باتیں کرتے آگے بڑھے، وہ انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں؟ اور پھر کرنل طالب نے اسے اس کیس کی تمام باریکیاں کھول کر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس کیس پر کام شروع کرتا ہوں، یہ کہتا وہ پلٹ کر جانے لگا۔ ارے یار، 8 دن کے لمبے تھکا دینے والے خونی مشن سے واپس آئے ہو، 1-2 دن تو آرام نہیں بابا۔ میں آرام کے لیے یہ فرض نہیں اپنا، یہ کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھ میں چلا گیا تو کرنل اس کی چوڑی پیٹھ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسا مضبوط، طاقتور، سخت جان شاید ہی پوری آرمی میں کوئی تھا جو اس کے مقابلے پر کھڑا ہوتا۔ ماسک مین جسے سخت سے سخت اور ایسے مشن دیے جاتے تھے جس میں زندگی کے 20% اور موت کے 80% چانس ہوتے تھے، جو کسی ایجنسی کے بس سے باہر ہوتے، تب وہاں ماسک مین اس مشن کو پورا کرتا جیسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے چند لوگوں کے۔ وہ ایک راز تھا، موت کا راز۔ اسے خاص دہشت گردوں، انٹیلیجنس، انڈر ورلڈ کے بڑے اور خطرناک لیڈروں کا شکار کرنے کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ ڈارک ورلڈ کا بے رحم اور سفاک شکاری تھا جو زبان سے زیادہ لوگوں کی ہڈیاں توڑنے اور ان کے جسم کے حصے کاٹنے میں ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس نے اب تک کئی لوگوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لڑائی کے 24 آرٹ میں خاص مہارت حاصل تھی، جوڈو، کراٹے، باکسنگ، مارشل آرٹ، کنگ فو، نہ جانے کتنی لڑائیوں میں وہ پرفیکٹ تھا۔ وہ محض 11 سال کا تھا جب اسے خاص تربیت کے لیے چنا گیا تھا، اور اب وہ پوری طرح میدان میں شکار کرنے کے لیے اتر چکا تھا۔ اس کی اٹلی کی فلائٹ میں بھی آدھا گھنٹہ تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ کے اسٹور کا دروازہ کھولتا، تیزی سے اندر آیا، تبھی کوئی باہر کی طرف نکلتا بری طرح اس سے ٹکرایا، جس سے سامنے والے کے ہاتھ میں پکڑی جانے والی گرم کافی اس کے سینے کو بری طرح جلا گئی۔ ارے نظر نہیں آتا؟ اتنی کس بات کی چلتی ہے؟ ساری میری کافی گرا دی۔ آہ میرا ہاتھ، کیسے لوگ ہیں؟ وہ غصے سے دبی آواز میں بولی، آئی ایم سو سوری میم، غلطی میری تھی، میں دیکھ نہیں سکا۔ وہ شرمندہ سے نظر آتا معذرت کرنے لگا۔ سامنے والے نے ضبط سے اپنی سلور آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے، ایک پل اسے گھور کر دیکھا اور سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی، جیسے اس نے بخوبی سنتے ہوئے افسوس سے آنکھیں بند کر لی۔ لعنت ہو تجھ پر سرحان، پہلی بار کسی محترمہ کے ہاتھوں تیری خوب عزت افزائی ہوئی، وہ بھی تیری جلد بازی کی وجہ سے۔ خود کو دل میں کوستا وہ آگے بڑھ گیا۔ نہیں دادو یار، ابھی فلائٹ کو آدھا گھنٹہ پڑا ہے، نیند سے آنکھیں اتنی درد کر رہی ہیں مت پوچھیں۔ یہ راتوں کی فلائٹ تبھی مجھے زہر لگتی ہے، سارا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ نیند اور سستی کو دور کرنے کے لیے سوچا کہ کافی پی لیتی ہوں، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کسی کی مہربانی سے ضائع ہو گئی۔ ایک بار پھر کافی کے برباد ہونے کو یاد کرتی وہ دکھی ہوئی تھی۔ میری بچی، کاش اس وقت تم گھر پر ہوتی، میں تمہیں مزیدار کافی کے ساتھ گرم پکوڑے بھی بنا کر کھلاتی۔ خیر اب کیا کر سکتے ہیں، دادی محبت سے بولی تو وہ بھی ہلکا سا ہنسی۔ بابا ٹھیک ہیں، وہ سو گئے؟ بڑے بڑے جہازوں کو شیشے کے پار دیکھتی وہ بولی، ہاں بڑی مشکل سے سلایا ہے تیرے باپ کو، پریشان ہو رہا تھا تیرے لیے۔ میں نے کہا رے بچی تھوڑی ہے، ہارٹ سرجن ہے، پہلی بار تھوڑی ملک سے باہر جا رہی ہے، بہت بہادر اور دلیر ہے میری گڑیا۔ دادی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی، اسوا کو ان کی یہی باتیں زندگی جینے کا احساس دلاتی تھیں۔ وہ مسکرا دی اور ان سے اجازت لیتی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی ہی تھی جب ایک کافی کا کپ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا تو وہی نوجوان لمبا اور کافی ہینڈسم لڑکا، سر پر پی کیپ اور کاندھے پر بیگ ڈالے، ہاتھ میں کافی پکڑے، اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ معذرت کرنے کا اس سے بہترین موقع مجھے کوئی نہیں لگا، اسی لیے میں آپ کے لیے کافی لایا ہوں، پلیز یہ میری طرف سے ایک معذرت کا چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ وہ مہذب انداز میں بولتا ابھی تک کافی پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، شاید وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھی، آپ شرمندہ نہ ہو۔ بنا کافی لیے وہ بولتی کتاب کھولنے لگی، لیکن میں 2 کافی لایا ہوں، اگر آپ نے یہ نہ پی تو ضائع ہو جائے گی، پلیز
آپ اسے پی لیں ورنہ مجھے لگے گا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اسوا نے گہرا سانس لیا۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، اسے بھی اب برا لگا۔ تبھی کافی اس کے ہاتھ سے لیتی وہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی۔ سرحان بھی اپنی کافی پکڑے اس کے بالکل پیچھے سیٹ پر بیٹھتا موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ تبھی اسوا اپنے لمبے بال سمیٹتی سیٹ کے پیچھے ڈالتی ٹیک لگا گئی اور مزے سے کافی پیتے کتاب پڑھنے لگی۔ لیکن سرحان کا دل تو لمبے گھنے زمین کو چھوتے اس کے بالوں کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کب ان چیزوں پر توجہ دی تھی، لیکن اس کے لمبے خوبصورت بالوں کو دیکھ کر سرحان کا دل پہلی بار دھڑکا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھتا اس کے ملائم بالوں کو آہستہ سے چھو گیا۔ بہت سافٹ اور شائن کرتے اس کے بال جس پر سرحان کی انگلیاں پھسل پھسل جا رہی تھیں۔ وہ تو اس پل کسی اور ہی جہانوں کی سیر کرنے نکل پڑا۔ اس نے احتیاط سے زمین کو چھوتے بالوں کے نیچے اپنا بیگ رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں زمین پر اس کے بالوں کو دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اس کے ہاتھ بالوں کی ایک ایک لٹ کو انگلیوں پر لپیٹتے دل کو گدگدا سا رہے تھے۔ بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرتا وہ ناک کے قریب کر کے اب اس کی خوشبو آنکھیں بند کی اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، اور سرحان جسے محبت، جذبات، احساس ناموں کے مطلب سے بھی دور دور تک واقفیت نہیں تھی، وہ دل ہارا بھی تو اس کے حسین بالوں پر۔ رپنزل اس کے لبوں سے پھسلا، پل میں آنکھیں خمار سے جھک گئی، ہاتھ میں پکڑی کافی ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ بالکل بھول گیا کہ اس وقت وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ یہ کیسا انوکھا جذبہ تھا، کیسے احساسات تھے، دل کیوں دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر یوں مدہوشی نہیں چھائی تھی، تو اب کتنی ہی حسین ماجبیں اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کے عشق میں گرفتار ہوئی تھی، وہ جانتا تھا۔ لیکن کبھی کسی عورت کے لیے اس کا پتھر دل مجال ہے جو اپنی جگہ سے ہلا بھی ہو، اور پھر اسے محبت ہوئی بھی تو ایک عجیب انداز میں، لیکن جب ہوئی تو بے پناہ بے حساب ہوئی۔ تبھی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ اسوا اپنا سامان اٹھاتی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ گئی۔ سرحان جو پوری طرح ان لمحات کے قدم کی قید میں جکڑا بیٹھا تھا، جھٹکے سے ہوش میں آتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ جہاں وہ لڑکی جاتے ہوئے دکھائی دی گئی بھینس پانی میں۔ سرحان کس سے محبت کر بیٹھا، نہ آتا نہ پتہ معلوم ہے اور نہ ہی نام۔ وہ تیزی سے اٹھتا اس کی طرف لپکا۔ سر پلیز رکیں، ہمیں چیک کرنے دیں۔ تبھی ایک پولیس افسر اسے روکتا بولا تو سرحان نے نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ اگر وہ گئی اور پھر نہ ملی تو تیرا انکاؤنٹر کروں گا۔ سرحان دانت پیستا پولیس آفیسر کو گھور رہا تھا۔ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دل کیا پورے جہان کو آگ لگا دے۔ تبھی اس کی نظر دور اس کے لمبے بالوں پر گئی۔ سرحان کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا، چہرے پر کئی خوبصورت رنگ لیے وہ تیزی سے اس کے قریب چلا گیا۔ اتفاق سے دونوں کی سیٹ ساتھ ہی تھی۔ ہائے، اصل سامان رکھتی سیٹ پر بیٹھتی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، جو مسکرا کر اسی کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ اس کے گالوں کے ڈمپل بہت گہرے اور خوبصورت تھے۔ آپ اسی فلائٹ میں ہیں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ قدرت کا حسین اور خوبصورت اتفاق، میری پوری زندگی میں آج ہی ایک ساتھ دو خوبصورت اور حیران کن اتفاق ہوئے۔ شاید یہ رب کی طرف سے کوئی بہت بڑا سائن ہے، وہ گہرے لفظوں میں بولا جو اسوا کے سر سے گزر گیا۔ مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ زندگی کا یہ خوبصورت سفر بہت یادگار اور حسین رہے گا۔ وہ اس کے سلور خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا جیسے کھو گیا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا، ریپنزل کے بالوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بے پناہ حسین تھی، جھیل جیسی صاف اور شفاف سلور چمکتی ہوئی۔ سرحان نے جلدی سے اپنے دل کو پکڑا۔ یا اللہ، یہ جان لیوا محبت اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اسوا تو اس کی بے سروپا باتیں سن کر ہی حیران تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ویسے اب وہ باتوں کو طول دینے لگا۔ میں کینیڈا جا رہی ہوں، یہاں سے میری فلائٹ اٹلی جائے گی، پھر وہاں سے کینیڈا کے لیے مجھے دوسری فلائٹ لینی ہے۔ وہ مختصر بولتی اپنا تکیہ سیٹ کرنے لگی تاکہ کچھ دیر دماغ کو سکون دے سکے۔ آپ سونے لگی ہیں؟ زندگی میں پہلی بار سرحان کسی نصف نازک سے بات کرتے تڑپ رہا تھا، وہ بھی بے سروپا جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، لیکن وہ صنف نازک تو نہیں رہی تھی۔
وقت کے بہت کم حصے میں اس کے دل کی تہی دنیا الٹ الٹ کرتی، اس کے دل کی ملکہ بن بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے لوگ رات میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اب وہ اس کی فضول باتوں سے عاجز آنے لگی تھی۔ نہیں، رات اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہے، جیسے آبادی بڑھانا۔ اس کی زبان پھسلی۔ کیا؟ اسوا کی آنکھیں حیرت سے پٹی۔ میرا مطلب ہے رات بھر جاگ کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا، ان لوگوں کو دشمنوں سے بچانا۔ کچھ تو راتوں میں اپنی جان کی بازی لگا کر دہشت گردوں کا خاتمہ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو کئی کئی دن بھوکے اور نیند کی نعمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس کے اتنے لمبے لیکچر پر اسوا کچھ ریلیکس ہوئی۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کے سرحان کے زبان کو پوری طرح قابو کرتے کہا، جو بار بار پھسل رہی تھی۔ یہ بھی اس کی قربت کی خماری اور محبت کا ہی نشہ تھا، جو سرحان جیسے بندے کا ایمان خراب کر رہا تھا، ورنہ اس سے ایسی حماقت کی توقع کرنا ناممکن تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہارٹ سرجن، وہ آہستہ سے بولی۔ واو، میں تو سمجھا آپ کوئی کالج کر لیں، اتنی چھوٹی سی ہو کر ہارٹ سرجن، یقین نہیں ہوتا۔ مجھے بھی آپ سے اپنے دل کا علاج کروانا ہے۔ زبان کمبخت پھر سے پھسلی۔ جی؟ اسوا کی سلور آنکھیں پھٹی۔ اور میرا مطلب ہے میرے دل میں بھی عجیب سا درد اٹھ رہا ہے، میٹھا میٹھا سا۔ وہ اب کے بولتا زبان دانتوں کے بیچ دبا گیا۔ آپ کو دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس سنجیدگی سے بولی۔ مذاق اچھا کرتی ہیں آپ۔ جی نہیں، میں سنجیدہ ہوں، رف لہجے میں کہتی وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ میرا نام سرحان ہے، پاکستان سے ہوں۔ اس کی خود پر سے ہٹتی توجہ دیکھ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کا نام؟ اس کی چمکتی آنکھیں اسوا پر ہی جم گئی تھی۔ اسوا شہرام۔ اسوا نے زور سے کتاب بند کرتے کہا۔ مطلب؟ اس نے آج پورا سفر اسوا کا برباد کرنا تھا۔ تبھی ایئر ہوسٹس فلائٹ سیٹ بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ کرنے لگی۔ اسوا آپ بالکل مت ڈریے گا، میں ہوں آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ ڈر لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لیجیے گا۔ سرحان دانتوں کی نمائش کرتا اپنی بڑی سی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا گیا۔ اب اسوا کو خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی کھل کھلا کر ہنستی۔ سیریسلی؟ آپ بہت فنی ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی تو کافی غصے والی، گھمنڈی اور جلاد قسم کی لگتی ہے، لیکن آپ ویسے بالکل نہیں ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے جہاز کے اڑنے پر ڈر لگے گا؟ وہ بظاہر اب ریلیکس ہوتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا، میں اصل زندگی میں ایسا ہی ہوں، کافی روکھا پھیکا، سخت برف جیسا، جذباتوں سے دور، کوئی احساس نہ ہو جس میں۔ مجھے ایسا اسپیشل اپنے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ اب جا کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اچھا، ایسا کیا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو اتنا بے رحم ہونا پڑتا ہے؟ وہ تعجب سے بولی۔ وہ موٹر میکینک، پرانی گاڑیوں کی مرمت کرنا، ہتھوڑے مار مار کر انہیں ٹھیک کرنا۔ وہ جلدی سے جھوٹ بولا۔ اوہ اچھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تبھی جہاز ہوا میں اڑتا آسمانوں کی سیر کرنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دوستانہ لہجے میں بولی۔ میں اٹلی کے ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اب اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد جہاز عجیب انداز میں ہلنے ڈلنے لگا۔ اسوا نے تو نہیں، البتہ سرحان نے بے ساختہ اس کا ملائم ہاتھ زور سے تھام لیا۔ اسوا ایک پل کو تھم سی گئی۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ سرحان کے مضبوط ہاتھ میں قید تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ وہ آگے پیچھے دیکھتا بولا، جہاں سب ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پلیز پریشان مت ہو، جہاز میں کوئی چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہے، اس لیے جہاز جدہ میں لینڈ کرے گا، وہاں سب کو دوسری فلائٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، جس کے لیے آپ کو 3 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ آپ سب کو تکلیف پہنچی۔ ایئر ہوسٹس کی بات پر سب نے شکر کا سانس لیا۔ جب اسوا نے سرحان کو دیکھتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے اسوا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ اوہ سوری، میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑتا بولا تو اسوا منہ پھیر کر ہنستی۔ وہ کافی دلچسپ اور مزیدار انسان تھا۔ اب ہم یہاں 3 گھنٹے کیا کریں گے؟ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے وہ کوفت سے بولی، لیکن سرحان کے چہرے کو اس وقت چمک ہی الگ تھی۔ اسے تو یہ 3 گھنٹے گولڈن پل لگے جو اسوا کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ کوئی نہیں یار، ایسے منہ مت لٹکائیں، میں وعدہ کرتا ہوں یہ 3 گھنٹے
آپ کی زندگی کے یادگار لمحے بننے والے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولتا اس کا سامان پکڑے چلنے لگا۔ خوبصورت اتفاق ہی تھا کہ اس کی سرحان سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہونے پر وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ نہ جانے کیوں دل سجنبی کے سنگ خود کو بالکل تحفظ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے اس پر مکمل بھروسہ کیے خوش دلی سے بولی، ٹھیک ہے پھر مسٹر میکینک، سرحان دیکھتے ہیں۔ اس کے سنگ چلتی وہ چہک کر بولی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے سیدھا ٹیکسی کرتے اس وقت سڑکوں پر گھومنے لگے۔ ہر طرف اب بھی اندھیرا ہی تھا۔ وہ جدہ کے سب سے بڑے ایکویریم گھر گئے۔ انہوں نے وہاں بہت انجوائے کیا، ایک دوسرے کی تصویریں بنائی، پھر کچھ شاپنگ کی۔ اس کے بعد سرحان نے اسے مزیدار کھانے کے ساتھ آئس کریم بھی کھلائی۔ وہ اتنا گھومے کہ اب تو اسوا تھک گئی۔ بس سرحان، اب مجھ سے اور چلا نہیں جاتا، بیٹھ جاؤ یار، تم تھکتے نہیں ہو؟ اس کا ہاتھ کھینچتی پھولی سانسوں کے بیچ بولی۔ سرحان بہت پیار سے اس کے سرخ ہوتے چہرے اور سلور آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنے کی انرجی رکھتا ہوں اور تم اتنے میں ہی تھک گئی؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا ہلکا سا ہنس دیا۔ تم بہت اچھے ہو، پہلی بار دیکھنے سے کوئی بھی ڈر کر تم سے دور بھاگ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم برے نظر آتے ہو، تم بہت ہینڈسم ہو، بہت پیارے، لیکن کافی غسیل اور سخت مزاج انسان نظر آتے ہو۔ لیکن تم تو بہت سافٹ اور کیوٹ سی ہو۔ وہ صاف دلی سے اس کی تعریف کرتی، اسے دیکھنے کے ساتھ سامنے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا سے اڑے اس کے وجود پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرحان تو اس کی طرف بلش کرنے لگا۔ لائن مار رہی ہو؟ وہ شرمایا۔ نہیں پاگل، میں صرف تعریف کر رہی ہوں۔ آنکھوں میں ناراضگی لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے بولتی۔ وہ زور سے اس کے کاندھے پر مکہ مار گئی۔ سرحان بھی اب ہنس دیا، جانتا تھا اس کے دل میں سرحان کو لے کر ایسے کوئی جذبات نہیں، وہ صرف اس کے لیے اچھا دوست، اچھا انسان ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک اسپیشل پرسن کے لیے ویسے بن نہیں پاتے جو دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس انسان کے لیے ایک سافٹ سا کارنر بن جاتا ہے دل میں، جس میں اس کے لیے بے شمار پیار میرا رب بھر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نصف روح کا آدھا حصہ دماغ اور پورا دل ہوتا ہے۔ اسے آپ کی روح جڑی ہوتی ہے، اور اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ آسمانوں پر دور کہیں جب اس دنیا کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تب رب نے اس انسان کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور یہ وہی ہے آپ کی ساری زندگی کا حاصل۔ پھر انسان بدل جاتا ہے صرف اس پیارے انسان کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جذب سے بولا۔ اسود اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اندر سے سمندر کی طرح گہرا تھا۔ کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی تو سرحان کی آنکھیں دم بخود سی رہ گئیں۔ مطلب؟ اب تک وہ اپنی فیلنگز کی ندیاں جس کے لیے بہا رہا تھا اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ تو ان 3 گھنٹوں میں اس کے ساتھ شادی اور بچوں کی پلاننگ اور بڑھاپے تک ساتھ رہنے کی پلاننگ ترتیب دے گیا تھا، اور اسے ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ اس سے ہی محبت کرنے لگا ہے۔ یعنی وہ 6.5 فٹ کا ہٹا کٹا ہینڈسم نوجوان کوئی پاگل تھا جو اس کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح جدہ کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ سر پر مارا۔ کیا ہوا؟ اس کے ایکسپریشنز دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ تم صرف نام کی دل کی ڈاکٹر ہو، اس کی معصومیت پر ہنس کر کہتا وہ سامنے آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں سورج کی بہت ہلکی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ 3 گھنٹے اب پورے ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ایئرپورٹ آئے تو تمام مسافر نیند سے اونگتے جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی سیٹ پر آتے بیٹھ گئے۔ اسو سے برداشت نہیں ہوا، وہ سیٹ پر بیٹھتی ہی سو گئی۔ سرحان نے محبت مگر اداس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آخری پل تھے جب اٹلی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ان کے راستے الگ ہو جانے تھے۔ اس کے دور چلے جانے کا سوچ کر سرحان کا دل بہت اداس ہو گیا۔ اسے آج اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کیوں اس کے کام میں جذبات، احساسات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ چیزیں انسان کو کمزور کرتی تھیں، اور وہ کمزور پہلے تو نہیں تھا لیکن اب بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے وہ سیٹ پر سر رکھتا گہری سانس لینے لگا۔ تبھی اسے نرم گرم سا خوبصورت احساس اپنے کاندھے پر محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو اسوا کو اپنے کاندھے سے سر ٹکائے سوتا دیکھ
اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ اس وقت بہت پیاری معصوم سی لگتی، اس کے بہت قریب تھی۔ سرحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیار سے چھوا جن میں اس کی جان بسنے لگی تھی۔ پہلے مجھے اپنے بالوں سے گھائل کیا، پھر آنکھوں سے وار کر کے زخمی کیا، اب یہ معصومیت اور حسین دل دیکھا کر میری جان لے رہی ہوں۔ آخر کتنے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں بتا دو، میں تو پہلے ہی تمہاری محبت میں مر چکا ہوں رپانزل۔ بہت آہستہ اس کے کان میں مخمور لہجے کی سرگوشیاں کرتا مسکرایا۔ تبھی کچھ سوچ کر اس نے اسوا کے موبائل کو احتیاط سے اٹھایا اور اس میں GPS چپکا دی تاکہ اٹلی سے پھر وہ جہاں جہاں جائے اس کی خیریت سرحان کو ملتی رہے۔ سچ میں ہاں، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ مجھے اس سفر میں اتنا پیارا دوست مل جائے گا نہیں پتا تھا۔ خیر پاکستان واپس آ جاؤں تو مجھ سے ضرور ملنے آنا، میں تمہیں اپنی دادوں سے ملواؤں گی، وہ بھی تمہاری طرح بہت فنی ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، اپنا خیال رکھنا۔ وقت رخصت تھا، وہ خوشی سے اسے الوداع کہہ رہی تھی اور سرحان کی اداس آنکھیں بس اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ تب تک اٹلی ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ رہا جب تک وہ ہاتھ ہلاتے اسے دیکھ کر اندر نہیں بڑھ گئی۔ سرحان کو آج پہلی بار اپنا آپ بہت خالی، تنہا، نامکمل سے لگا، جیسے اس کے رہنے تک اس کی تمام خوشیاں، مسکراہٹ، حسین رنگ، جینے کی امنگ تھی۔ اب وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس نے من بھر قدم اٹھاتے ٹیکسی لی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اٹلی کے ان تمام کلب جا کر اس نے سرچ کیا جہاں سے لڑکیوں کو اٹھا کر قتل کیا گیا تھا، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے تھک ہار کر اپنا موبائل نکالا۔ اسوا کو گئے اب 4 گھنٹے گزرنے والے تھے اور ابھی سے اس کی ایک ایک پل کی یاد سرحان کو آ رہی تھی۔ اس نے اسوا کا GPS ٹریس کرنی چاہی تاکہ جان سکے وہ کہاں تک پہنچی، لیکن اگلے ہی پل اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی لوکیشن اٹلی کا ہی ایک شہر بتا رہی تھی۔ اسوا اٹلی میں ہے؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی جو بے قراری اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ تو وہ یہ تھی۔ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے کھڑا ہوتا وہاں سے بھاگا۔ بول، کون ہے تو؟ وہ کافی دیر سے بے ہوش تھی، تبھی کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اس پر انڈیل دی۔ وہ ہڑبڑا کر چیختی ہوئی جھٹپٹانے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ جانے تو مجھے، چھوڑو۔ وہ روتے ہوئے چلانے لگی۔ کیا تم ایک جاسوس نہیں؟ بولو، تمہیں ہی ہمارے پیچھے بھیجا گیا ہے نا؟ بولو، نہیں تو ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں تمہارا منہ کھلوانے کے۔ ان لوگوں نے لیب کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ قریب 4 مرد تھے جن میں کافی بوڑھا مرد اس کا منہ دبوچے بول رہا تھا۔ نہیں، میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ خود سے روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں سچ بولے گی۔ اسے وہی انجیکشن دو جو ہم لڑکیوں پر ایکسپیریمنٹ کے طور پر یوز کر رہے ہیں۔ اگر یہ تجربہ اس پر کام کر گیا تو ہم سب پیسوں میں نہائیں گے، اور اگر مر گئی تو اس کی لاش اس کے ملک پھینک آنا۔ وہ بوڑھا آدمی ہنستا ہوا ایک آدمی کو اشارہ کرتا بولا جس نے پہلے اس انجیکشن میں ہرے رنگ کی دوائی بھر لی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ چھوڑو مجھے۔ اسوا کے گلے میں کانٹے اگئے، وہ ڈر کر چیخنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جس سے وہ بے بس سی تڑپ رہی تھی۔ تبھی ایک دھماکہ ہوا جس سے وہاں کے تمام لوگ ڈر گئے۔ اچانک گولیوں کی تیز آوازیں آتی سنائی دی۔ کسی نے حملہ کر دیا، ہمارا لیب قانونی طور پر لیگل ہے۔ کس کی ہمت ہوئی؟ بوڑھا آدمی دھاڑا۔ تبھی منہ پر بھیڑیے کا ماسک لگائے، ہاتھ میں تلوار لیے ایک لمبا سا نوجوان وہاں آتا بولا، ماسک مین، ہمت سے نہیں، اب اپنی تلوار سے تم لوگوں کو اوپر پہنچائے گا۔ یہ کہتا وہ ہوا میں تلوار گھماتا انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ ہر طرف خون اور انسانوں کے جسم کے ٹکڑے دیکھ اسوا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ نہیں، مجھے مت مارنا، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اسوا ماسک مین کو خود کے قریب آتا دیکھ دہشت زدہ سی چلانے لگی، چپ اسوا، یہ میں ہوں، ہان۔ تبھی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اپنا ماسک اتارے اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ اسوا تو پتھر بنی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا دیوانگی کے عالم میں بولا، اس کا مطلب یہ لوگ مجھے تم سمجھ کر اٹھا لائے؟ تو تم جاسوس ہو؟ وہ حیرت بھری آواز میں بولی، ہاں،
لیکن مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں تک خبر پہنچ جائے گی اور وہ تمہیں اٹھا لیں گے، سرحان ندامت سے بولا۔ تبھی اسما نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ جھوٹے مکار آدمی، مجھے تم بیوقوف بناتے رہے، میں یقین کرتی رہی، بھروسہ کیا تم پر، اور تم نے اتنا گندا مذاق کیا میرے ساتھ۔ تمہاری وجہ سے میں اس مشکل میں پھنسی، یہاں تک میں صرف تمہاری وجہ سے آئی۔ وہ اب زور زور سے چلا رہی تھی۔ ہاں تو کیا کرتا، تمہیں یہ بتاتا کہ میں ایک مشن پر ہوں، جاسوس ہوں؟ وہ بھی صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ دیکھو اسوا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اس وقت یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، یہ جگہ خطرناک ہے تمہارے لیے۔ وہ پیار سے اس کے پاس آتا بولا جب وہ داڑھی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، جھوٹا مکار، آخر میں کیوں ملی تم سے؟ وہ مٹھیاں بھینچے زور سے بولی۔ کیا تم کہہ رہی ہو تم مجھ سے مل کر پچھتا رہی ہو؟ سرحان دہائی دیتا سر پیٹنے لگا۔ اسوا کو بہت غصہ آیا، وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار لات اسے مار گئی۔ ڈرامے باز انسان، وہ اتنا بولی جب کچھ آدمی آتے گولیاں چلانے لگے۔ سرحان نے جلدی سے اسے کھینچ کر ایک کونے میں کرتے اپنی پناہ میں لے لیا۔ آ گئی بارات، کہہ رہا تھا بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو سننی ہی نہیں ہے میری۔ وہ ناراض ہوا، لیکن اس کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر اسے ڈھیروں پیار آ گیا۔ دل آ گیا ہے تم پر، محبت ہو گئی ہے تم سے، تمہیں کیسے کچھ ہونے دے سکتا تھا؟ اس کے چہرے پر جھکتا مخمور لہجے میں بولا۔ اسوا کی آنکھیں ورتہ حیرت میں ڈوبی پھیل گئیں۔ گن چلانی آتی ہے؟ اچانک وہ بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سرحان اسوا کی طرف گن اچھالتا خود بھی فائر کرنے لگا۔ دیکھو اسوا، فیوچر ہسبینڈ وائف میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بیوی منہ بنا کر ہی بیٹھ جائے۔ اسوا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو اس سنگین صورتحال میں ایسی شوخیاں بھگار رہا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں یہاں دشمن کی گولی کھا کر مر جاؤں۔ وہ جلتی بھونتی بولی۔ کیا تم مجھے بنا شادی کے ودوا کرنا چاہتی ہو؟ ہائے، میں کیسے یہ پہاڑ جیسی جوانی سنبھالوں گا؟ وہ پھر دہائیاں دیتا بولا تو اسوا نے دانت پیستے کانچ کی بوتل اٹھائی، اسے ماری، جسے وہ ایک ہاتھ سے کیچ کر گیا۔ یار لگ جائے گی، ویسے قسم سے اس غصے میں اور بھی حسین لگتی ہو، دل کرتا ہے کھا جاؤں۔ اب وہ بھرپور نظروں سے اسے دیکھتا الماری کی طرف بڑھا، جہاں بہت سے امپورٹنٹ کاغذات، فائلز، لیپ ٹاپ رکھے تھے، جن میں تمام ثبوت تھے۔ انہیں بیگ میں ڈالتا وہ اسوا کی طرف آیا۔ چلے میری جان، وہ شریر ہوا۔ جان کے بچے، اس کے بےہودہ لقب پر جل کر وہ ایک زوردار دھپ اس کی کمر پر لگا گئی۔ ہائے، مار دیا۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتا وہ روتے ہوئے بولا، نوٹنکی۔ منہ بناتی وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ تبھی ایک طرف سے آدھی آتے سرحان پر ہلہ بول گئے۔ انہیں ہاتھوں میں گن تھی۔ اسوا گن چلاؤ، وہ آدمی ساتھی ہاتھا پائی کرتے چلایا۔ اسوا جو سہمی سی گن لیے کھڑی تھی، اس کی ہمت نہ ہوئی گن چلانے کی، کیونکہ سامنے سرحان بھی تھا۔ گولی اگر اسے لگ جاتی تو؟ اسوا کیا سوچ رہی ہو، مارو۔ سرحان اپنی تلوار سے اب لڑتے ہوئے ان 7 آدمیوں کو اکیلے جھیل رہا تھا۔ وہ چلایا، تبھی اس نے زور سے آنکھیں بند کی اور گولی چلا دی، جو سیدھا سرحان کے پیچھے کھڑے آدمی کو لگی۔ سرحان نے باقی آدمیوں کے سر کاٹتے اسوا کو داد طلب نظروں سے نوازا۔ واہ میری شیرنی، کیا نشانہ لیا، ذرا سی گولی چوکتی اور میرے سر میں سوراخ کر دیتی، واہ۔ وہ شاندار ترازو سے بھگو کر مارنے لگا۔ میں نے تمہاری طرح بے رحمی سے لوگوں کو مارنے کی ٹریننگ نہیں لی۔ وہ پھر لڑنے لگی۔ ہاں، کاٹنے کا کام تو ہم دونوں کا ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ تم پیار سے کاٹ کر لوگوں کو بچاتی ہو، میں بے رحمی سے کاٹ کر لوگوں کو ختم کرتا ہوں۔ اپنی تلوار لہراتا وہ ایک ادا سے بولا اور آگے چلنے لگا۔ بہت بڑے جوکر ہو تم، سمجھ نہیں آتا تم جیسے نمونے کو اسپیشل آرمی نے بھرتی کیسے کر لیا۔ وہ حیرت سے اس کے ساتھ چلتی مذاق اڑانے لگی۔ جی نہیں، میرے اس خوبصورت کردار سے صرف آپ کی واقفیت ہے، ایسی بے وقوفیاں اور شوخیاں صرف آپ کے ساتھ سے ممکن ہے، میں سب کے لیے ایسا نہیں، میرے تمام حسین رنگ صرف آپ سے ہیں، دنیا کے لیے تو سرحان صرف گھور موت کا اندھیرا ہے۔ ایک پل کو رکتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ جذب سے بولا،
اسوا کا دل اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ زور سے دھڑکا، تبھی پھر سے فائرنگ ہونے لگی۔ اسوا زور سے چیختی اس کے سینے سے لگی۔ سرحان جلدی سے دیوار کی سائیڈ میں ہوتا اپنی گن ان کی طرف کیے اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا، جس سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سرحان تو اب سانس روک کے بس سیدھا کھڑا تھا، کیونکہ اسوا اس کے وجود سے لپٹی کھڑی تھی۔ اسوا، تم مجھے بہکا رہی ہو، میں اگر پھسل گیا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی، وہ خمار بھری آواز میں بولا۔ تو اسوا جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ بے شرم آدمی، میں بہکاؤں گی تمہیں؟ ایک تو سر پر موت ناچ رہی ہے اور اس انسان کو بےہودہ باتیں سوچ رہی ہیں۔ وہ رونی صورت بنائے بولی، اسے بےہودگی نہیں رومانس کہتے ہیں، میرے لیے تو یہ جگہ بھی تمہارے سنگ رومانٹک لگ رہی ہے۔ ہائے کاش اس وقت کوئی حدود، کوئی شرط، کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی تمہارے میرے بیچ، تو میں تمہیں بتاتا اسوا کہ سرحان تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ جھوم کر بولا تو اسوا اپنا جوتا اتار کر اسے مارنے کو بھاگی۔ اب سرحان آگے بھاگ رہا تھا اور اسوا اس کے پیچھے جوتا لہراتی بھاگی آ رہی تھی۔ تبھی اس کا پیر مڑا، وہ گرنے ہی لگی کہ سرحان کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اٹھائے چلنے لگا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ دونوں باہر نکل آئے، اسوا اب یہاں رہنا بالکل سیف نہیں، تم ایئرپورٹ کی طرف نکلو، میں تمہیں پاکستان میں ملوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے ایک طرف بٹھاتا اس کے ہاتھ سے جوتا لیتے پہناتے ہوئے بہت محبت سے بولا، نہیں تم بھی چلو ہان، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا، وہ اب کیسے اسے چھوڑ کر جانے کا سوچتی۔ سرحان ایک پل کو ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ تو محبت کی آگ دونوں طرف برابر جلنے لگی تھی۔ اگر تم ساتھ رہیں تو ہار جاؤں گا اسوا، میں اپنے ساتھ تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے ضرور آؤں گا۔ اس کے ماتھے سے اپنا سر مس کرتے سرگوشی بھری آواز میں بولا۔ اسوا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا اس کے گالوں پر پھسل گیا۔ سرحان نے کب ایسے کسی کو خود کے لیے روتا دیکھا تھا؟ وہ حیران ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی پر چنتا، وہ زور سے اس کے سینے سے لگی، ایسے کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے سینے میں پوری رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ سرحان کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میں انتظار کروں گی، وعدہ کیا ہے تم نے، یاد رکھنا۔ اتنا کہتی وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی اور بنا پیچھے دیکھے تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سرحان کو لگا اس کا جسم بس وہیں رہ گیا، اس کی روح تو اسوا اپنے ساتھ لے گئی۔ 15 دن ہونے کو آئے اسے واپس پاکستان آ کے، لیکن سرحان نہ تو کوئی آتا معلوم ہوتا اور نہ پتا۔ ہر وقت اس کی یاد اور فکر اسوا کو ایک اذیت میں مبتلا رکھتی، نہ کسی کو بول سکتی تھی نہ دل میں رکھ پا رہی تھی۔ جب خود سے بے بس ہو جاتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ مختصر لمحوں میں وہ اس کے ساتھ رہا اور ایسے اس کی روح سے جڑ گیا جیسے ہمیشہ کا ساتھ ہو۔ کوئی اتنا عزیز کیسے ہو جاتا ہے؟ آنکھیں بند کیے وہ کرسی سے سر ٹکائے، اسے ہی سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر اسوا؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کافی چپ چپ اداس ہیں۔ بولتی تو پہلے بھی کم ہی تھی، لیکن اب تو جیسے ہی وقت کھوئی سی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان کی جانچتی نظریں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھک گئی ہوں۔ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ اسے غصے سے گھورتی وہ اپنے کیبن سے ہی چلی گئی۔ 1 نمبر کا چپکو ڈاکٹر تھا، اسوا کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جیسے ہاسپٹل سے باہر آئی تو کالی گھٹائیں چھائی تھیں۔ جلدی سے گھر آتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری بچی کو لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی، دادی اسے اداس سا دیکھتی شہرام سے بولی۔ اماں مجھے بھی لگتا ہے کوئی بات ہے جس سے اسوا پریشان اور اداس ہے، شہرام بھی گہرے لہجے میں بولے۔ وہیں تیز بارش کے ساتھ اب وہ بھی دھواں دار رو رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ بے چینی تو تب ہوئی جب اسے لگا کوئی اس کے کان کے پاس ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہا ہے۔ اسے نیند میں ہاتھ پیر چلائے، تھوڑی ہی دیر بعد پھر وہی سرگوشیاں۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں زور سے چلائی، تبھی کسی نے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اسے ہلایا۔ اب اسوا کی نیند بھگ سے اڑی۔
جیسے وہ خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت تھی۔ کوئی کالا سایہ اس پر جھکا اس کا منہ دبائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ تبھی اس کالے سائے نے سائیڈ لیمپ چلایا تو اسوا کی آنکھیں حیرت اور پھر خوشی سے نم ہو گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں سرحان تھا، جو تیز بارش کے سبب اس سے ملنے آنے کی وجہ سے پورا بھیگتا ہوا اب ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخی واضح تھی۔ کیسی ہو میری رپانزل؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا، پیار سے اب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو صدمے سے اب بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ وہ سچ میں ہے یا کوئی خواب ہے۔ پھر اچانک سے اٹھتی وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس حادثاتی حرکت پر سرحان کی خود کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ اوپر کرتا زور سے آنکھیں میچ گیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو ضبط آزمانے پر تلی ہے۔ اللہ پاک نکاح کے بعد یہ تمام رومانس میرے حلال کھاتے میں لکھ دیجئے گا۔ وہ مسکن سی صورت بنائے اوپر دیکھتا بولا۔ وہیں اسوا جو اسے سینے سے لگی رو رہی تھی، پیچھے ہوتی اب اسے مارنے لگی۔ کہاں تھے اتنے دنوں تک؟ نوٹنکی ڈرامے باز، پتا ہے میں کتنی پریشان تھی، کتنا روئی ہوں میں تمہارے لیے، کتنے عجیب خیالات آ رہے تھے تمہارے بارے میں۔ تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کو محبت کا یقین دلا کر پھر یوں چھوڑ جانے کا عذاب کس طرح جان لیوا ہوتا ہے۔ نیند اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال گلابی ہوتی اور حسین ہو گئی تھی۔ بکھرے لمبے بال، سرحان تو اس کے بکھرے حسن کو دیوانوں کی طرح نہارنے لگا۔ اسوا، میرا فرض پہلے ہے اور یہ آسان نہیں، اس میں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر میری محبت پر یقین ہے نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ تمہارے معاملے میں میں خود کو کمزور بے بس محسوس کر رہی ہوں، بے سہارا، جس کے پاس تمہارے علاوہ جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر تم نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی وہ مزید اس کے قریب ہوتی بولی۔ اس پل دونوں کے دل شدت احساس کے تحت زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہوش و حواس سے بے نیاز بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے تھے۔ تبھی سرحان مسکرایا، اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ ہائے میری فیوچر وائف، اتنی رومانٹک ہوگی، مجھے تو سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں شادی کے بعد رومانس برابر کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم پیار کرتی رہو اور میں شرماتا رہوں۔ اچانک پٹری سے اترتا وہ اپنی شرٹ کا کالر دانتوں میں دبائے نخریلی محبوبہ کی طرح بولا تو اسوا زور سے ہنسی اور ایک زوردار دھپ اس کی کمر پر لگائی۔ بہت ہی بے شرم اور بیہودہ انسان ہو تم۔ اس کی شوخیوں پر اپنا سر پیٹنے لگی۔ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ تبھی کچھ یاد آتے وہ پوچھنے لگی۔ وہ ایک زہریلی دوا تیار کر رہے تھے جس سے عورتوں کے جسم کے ذریعے وہ مزید آنے والی نئی نسل تباہ کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب ہونے سے پہلے جہنم واصل ہو گئے، اور اس مشن کی برکت سے مجھے میری محبت مل گئی۔ وہ پھر شرارتی ہوا تو دونوں ہنس دیے۔ اس رات سرحان جس خاموشی سے آیا تھا ویسے چلا تو گیا، لیکن اگلے ہی دن وہ اپنے بابا کے ساتھ آتا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر گیا۔ اسوا کی خوشی اس کے چہرے کی چمک شہرام اور دادی کی نظروں سے چھپی نہ تھی۔ وہ سب معاملہ سمجھتے اسے پل میں اس رشتے کی حامی بھر گئے تھے۔ پھر سرحان اور طالب کی پرسنالٹی ہی کچھ غضب دبنگ جیسی تھی۔ شہرام تو کافی امپریس لگ رہا تھا ان سے، لیکن دادی سرحان پر پوری طرح لٹو ہو گئی تھی۔ ہائے ماں صدقے، بڑے گبرو جوان ہو، ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے، ایسا لگتا ہے سیدھا کوہ کاف سے اتر کر آئے ہو۔ دادی اس کے گال کھینچتی شرارت سے بولی۔ وہاں پریوں کی کال پڑ گئی تھی دادو، میں زمین پر آیا تو یہاں آپ کی پری میرا دل لے اڑی۔ بس اب اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے، وہ شریر سے اس کے کان کے پاس بولا تو وہ ہنسی۔ طالب کو بھی اسوا بہت پسند آئی اور وہ اسی پل سرحان کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا گئے۔ شہرام صاحب، اب سے اسوا میری بیٹی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں بس اسی ماہ کی آخری تاریخ میں ایک شام میں مختصر مہمانوں کے ساتھ سادگی سے اسوا کو سرحان کی دلہن بنا کر لے جاؤں۔ مجھے فضول کی رسمیں اور پیسوں کا ضیاع یا شور شرابہ بالکل پسند نہیں۔ باقی آپ کو جو ٹھیک لگے۔
کرنل طالب سنجیدگی سے بولے تو شہرام بھی مسکرا دیے۔ سچ پوچھیں تو کرنل صاحب، مجھے بھی ایسی فضول حرکتیں بالکل پسند نہیں، اور میری اسوا تو شروع سے سادہ مزاج ہے، اسے بھی آپ کی کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ اس طرح دونوں فریقین کے باہمی اتفاق سے شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، تو سرحان بھی تھا۔ آج کل دماغ پر اسوا کی محبت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے اسوا کے لیے اپنا لگژری اپارٹمنٹ پوری طرح چینج کیا، اس کی پسند کی تمام چیزیں خریدی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی۔ بہت حسین لگتی، اس کی خاموش دنیا میں چلی آئی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ ہر طرف پھول ہی پھول، ڈم جلتی لائٹس، ڈھیروں گلاب اور موم بتیوں سے کی گئی سجاوٹ۔ اسوا کو لگا جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں چلی گئی ہو۔ وہ قدم بڑھاتی آگے بڑھی ہی تھی جب سرحان نے پیچھے سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بہت محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کر دیے۔ اسوا ڈھیروں ارمان چاہت لیے آنکھیں بند کر گئی۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب ان دونوں کی تمام دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اسوا بھی آگے بڑھی اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ ڈھیروں سکون اور خوشی سرحان کی روح تک میں اتر گئے۔ جانتی ہو اسوا، میں نے موم کے جانے کے بعد خود کو ایک بند قلعے میں قید کر دیا تھا۔ کوئی خوشی، کوئی احساس، کوئی جذبات مجھ پر اثر نہیں کرتے تھے۔ میں زندگی کو وطن پر قربان کرنے کی ہمہ وقت تیار رہتا۔ نہ جانے کتنے جسموں کے ٹکڑے کیے، ایسا کوئی کام نہیں جس سے خوفزدہ ہو کر میں پیچھے ہٹا۔ میرا دل برف کی طرح جم چکا تھا، جینے کی کوئی چاہت ہی نہیں تھی۔ لیکن پہلی بار جب تمہیں دیکھا تو بس میرے قلعے کی تمام دیواریں زمیں بوس ہو گئیں۔ مجھے محبت ہو گئی جس کا کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کبھی لگتا تھا کہ اس تنہا اپارٹمنٹ میں ساری زندگی یوں ہی اکیلا رہتے، شاید ایسے ہی خاموشی سے زندگی سے چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے وجود سے ایک دن میری خاموش تنہا اندھیری زندگی میں یوں سحر بھی ہوگی، خوشیوں کا احساس ہوگا، میرا دل کسی کی محبت میں دھڑکے گا۔ میں تمہارے حسین وعدوں پر ایمان لا چکا ہوں اور اپنا سب کچھ تمہارے سپرد کر چکا ہوں۔ تمہاری خوبصورت بانہیں میری آخری پناہ گزی ہے۔ اسوا، کیا تم بھی وعدہ کرتی ہو کہ ساری زندگی یوں ہی میرے قدم سے قدم ملا کر چلو گی؟ وہ آنکھوں میں حسین رنگ لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بول رہا تھا۔ اسوا اس کے لفظوں کی جادوئی سحر میں ڈوبی، بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے پرے کرتی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سرحان مسکراتا وہ زور سے اسے اپنی باہوں میں کس گیا۔ دونوں کے دل اس وقت تیز دھڑکتے ایک دوسرے کو سنائی دے رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے بیت گئے، محبت اور چاہے جانے کا احساس اتنا خوبصورت ہوتا ہے، آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں پتا تھا۔ سرحان نے اسوا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا گیا تھا۔ اس کے لبوں کی پیاس کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی زبان پھیرتا انہیں نم کر رہا تھا۔ یہی کام وہ نہ جانے کتنی بار کرتا رہا، مسلسل اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی مدد سے خشک کرتا، پھر ان پر اپنی زبان پھیرتا، اس کے لبوں کو نم کر رہا تھا۔ یہی عمل بار بار دہراتا وہ اسوا کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسوا کی کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی، وہ ہلکی ہلکی کانپتی اس کے وجود سے ہی لپٹی جا رہی تھی۔ دونوں اب گہرے گہرے سانس لیتے، مدہوش ہوتے، ایک دوسرے کی قربت میں گم ہونے لگے تھے۔ گہرے سانس بھرنے کی وجہ سے اس کی خوبصورت نشیب و فراز اس کے چٹانی سینے سے مس ہو رہے تھے۔ سرحان پر اب اسوا کی قربت اور اس کے حسن کا خمار چھانے لگا تھا۔ اس کے رخساروں پر موجود دلوں پر اپنی زبان پھیرتا تو کبھی والہانہ انداز میں انہیں چومتا گیلا کر رہا تھا۔ اسوا کی حالت بھی اب غیر ہونے لگی تھی۔
اس نے سرحان کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ لی۔ سرحان اس کی چھوٹی سی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتا اپنے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کی زپ کھول گیا۔ تبھی اسوا آگے بڑھتی پیار سے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو اپنے سرخ ہونٹوں سے چومنے لگی۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہتے ہوئے اپنی آخری سانس تک اسے رب سے دعاؤں میں مانگا تھا۔ سرحان کو اس کا لمس گدگدا گیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ اسوا بھی اب ہنستی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کمر پر رکھتی اب اس کی گردن پر جا بجا بوسے دے رہی تھی۔ ایک بھرپور قہقہا کمرے کی خاموش فضا میں گونج گیا۔ اسوا، مجھے گدگدی ہو رہی ہے، پلیز نہیں کرو۔ وہ سر ادھر ادھر کرتا بولا۔ کیوں کیا تھا پیار؟ صرف تم ہی کرتے ہو؟ مجھے بھی تو تم پر پیار آتا ہے، جان ہو میری۔ وہ پیار سے اس کے گال کھینچتی، زور سے اس کے گالوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ میرے اور تمہارے پیار میں فرق ہے۔ میرے لمس میں جنون ہے، آگ ہے، شدت ہے، جبکہ تمہارا پیار بہت سافٹ اور گدگدا دینے والا ہے۔ اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دیوانگی کے عالم میں بولا اور زوروں سے اسوا کے لبوں کو ایک بار پھر چومنے لگا، اتنا کہ اسوا کی سانسیں تھم گئی۔ تو پھر ساری زندگی یوں ہی مجھ سے محبت کرنا ہان، تم اپنی دیوانگی، جنون اور آگ لانا، میں اپنی نرمی، چاند سی ٹھنڈی چاہت سے تمہیں پرسکون کر دوں گی۔ اس کا چہرہ اپنے ملائم ہاتھوں میں تھامتی وہ پیار سے بولی تو سرحان کو اس پل اپنے انتخاب پر مان اور فخر ہوا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس کی سراہی دار گردن کو اپنے دہکتے لمس سے جلانے لگا۔ اسوا اور بھی زیادہ زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ اگلے ہی پل سرحان اپنے اور اس کے درمیان کے سارے پردے ہٹاتا اس کی گردن سے دھڑکنوں تک اپنی زبان پھیرتا اس جگہ کو گیلا کرتا گیا اور ایک الگ ہی سرور کو محسوس کر رہا تھا۔ سرحان کے کثرتی جسم کے سامنے وہ نازک سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں کی پیار بھری آہیں، سسکاریاں اب کمرے میں ہلکی ہلکی گونج رہی تھی۔ اس کی جنون خیزیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں۔ نرم لبوں کے لمس کے ساتھ وہ اب اس کے جسم پر ہلکے ہلکے دانت شدت سے گاڑنے لگا، جس سے اسوا کے جسم پر کئی خوبصورت نشان بن گئے۔ اس کی دھڑکنوں پر اس کے دانتوں کے نشان واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی دھڑکنیں مکمل طور پر اس کی شدتوں کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، لیکن وہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسوا کی سسکیوں میں ایک مدہوشی تھی جس کو محسوس کر کے وہ اور زیادہ ٹوٹ کر برستا دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ مقابل کی شدتوں کو سہتے اسوا کا پورا بدن درد کرنے لگا۔ اس کی دھڑکنوں، پیٹ اور گردن پر اب سرخی کی جگہ نیلاہٹ نے لے لی تھی۔ آخر کو وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہانپنے لگی۔ سرحان کو برداشت کرنا اب اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ وہ اس کا اتنا زیادہ وزن اپنے اوپر بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ سرحان نے اپنا آدھے سے زیادہ وزن اس کی دھڑکنوں پر ڈالا ہوا تھا۔ اسے صحیح سے سانس نہیں لیتا دیکھ کر سرحان اس کے ہاتھ چھوڑتا ایک ہی جھٹکے میں اسے کمر سے مضبوطی سے پکڑتا اپنے سینے پر لٹا گیا۔ اس اچانک افتاد میں اسوا کی نظر گھڑی پر پڑی جہاں صبح ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ وہ پوری رات اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ ٹائم کو دیکھتے اسوا نے سرحان کو گھورا جس پر اس کا برجستہ قہقہا کمرے کی زینت بنا۔ وہ پوری رات اس کی روح کا حصہ بنا رہا تھا، لیکن آنکھوں کی سرخی اب بھی واضح تھی۔ اس کا قہقہا سنتے اسوا نے اپنے موتیوں جیسے دانت شدت سے اس کے کشادہ سینے میں گاڑے جس پر سرحان کی درد بھری کرہ بے ساختہ تھی۔ اس کی درد سے بھری کرہ سن کر اسوا مسکراتے ہوئے اور زیادہ شدت سے اپنے دانت اس کے سینے میں گاڑنے لگیں۔ اس کے کاٹنے کی وجہ سے سرحان کے سینے پر دانتوں کے نشان سے ایک گھڑی سی بن گئی۔ بہت ظالم ہو اسوا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا اس کی دھڑکنوں کو ایک ہاتھ سے
بے باکی سے چھوتا گھمبیر آواز میں بولا۔ اس کی اس حرکت پر اسفا کی رنگت سرخ گندھاری ہوئی۔ اچھا، اور جو مجھے کاٹ کاٹ کر میرا حشر کیا وہ کیا؟ اس کے ہاتھوں کی بے باکیوں پر تھک کر گہرا سانس لیتی وہ رو دینے کو ہوئی۔ تم موہی جیسے ملائی سافٹ میٹھی سی منہ میں رکھتے ہی گھلنے لگتی ہوں، آنکھ دباتا وہ شرارت سے بولا، جس پر دونوں کھل کھلا کر ہنسی۔ ایک دوسرے کا خوبصورت اور بھرپور ساتھ پا کر وہ خوشی ان کے چہرے اور لہجے سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بہت انوکھی اور دل نشیں تھی۔ 5 سال بعد۔ گولو بولو، میرے بیٹے کو کیا چاہیے، بھائی یا بہن؟ سرحان لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے صوفے پر سیدھا لیٹا تھا، جبکہ اسفا اس کے پیٹ پر سر رکھے اپنے 4 سالہ بیٹے سے بولی۔ سرحان نے جلدی سے نظریں سامنے سے ہٹاتے پہلے اپنی لاڈلی بیوی پھر جان سے پیارے بیٹے کو دیکھا، جو منہ بنائے ان دونوں کو ہی دیکھتا، شاید ڈرائنگ کر رہا تھا۔ اسوا کے لمبے گھنے بال سرحان کے سینے پر بکھرے تھے، جنہیں وہ کام کے دوران پیار سے ہاتھوں میں لیتا، وقتاً فوقتاً چوم لیتا۔ بھائی بہن یہ کہاں سے آئیں گے؟ گولو آنکھیں چھوٹی کیے منہ بنائے بولا، یہ وہیں سے آئیں گے، تم آئے ہو چھوٹے پیارے سے، یعنی میرے پیٹ سے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ سرحان ماں بیٹے کی باتوں کو چپ سن رہا تھا۔ پیٹ سے؟ مما آپ نے انہیں کھا لیا؟ گولو اب جی بھر کر حیران ہوا۔ نہیں میری جان، یہ تو ایک پری تھی جو آئی اور مجھے دے گئی، جیسے تمہیں مجھے دے کر گئی۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو چومتی بولی۔ پری؟ کون پری؟ گولو کے سوال حیران کن تھے۔ تیرا باپ پری۔ تبھی سرحان کی گھمبیر آواز گونجی۔ اسوا کی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے گھوم کر سرحان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بے شرم آدمی، کبھی نہیں سدھر سکتے، یا اللہ۔ وہ دونوں باپ بیٹے سے عاجز آتی اٹھ کر چلی گئی۔ تو آپ پری ہیں؟ آپ کے پاس میں کہاں سے آیا؟ آپ نے مما کے پیٹ میں مجھے کیسے پہنچایا؟ وہ باپ کی طرف توپوں کا رخ موڑ گیا، جس سے سرحان ایک پل کو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھ یار، میں تجھے ضرور بتاتا، لیکن میں سمجھاؤں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے تجھے کم سے کم میرے قد تک پہنچنا ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر گولو بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے باپ کی بات کو چپ سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا اٹھا اور باپ سے ہینڈ شیک کرتا چلا گیا۔ سرحان وہیں ہلکا سا مسکراتا اب اپنی جان سے عزیز بیوی کو ڈھونڈنے نکل پڑا، جو ضرور کسی کونے میں باپ بیٹے سے چھپی بیٹھی ہوگی۔